نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ دو بیان ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ ان دو بیانوں میں حقیقت، رحمت، محبت کا اظہار ہے۔ جسے یہ دو بیان ملتے ہیں اسے دو چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ ایک پہلی بخشش پر مرنا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جسے پہلی بخشش نصیب نہیں ہوتی، اخیر بخشش نصیب ہوتی۔ اخیر سے مراد کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اخیر بخشش ہوتی ہے، پہلی بخشش نہیں ہوتی، پہلی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ جسے دو بیان ملے ہیں۔ اور جسے کوئی بیان نہیں ملا اسے شروع میں کراہت ملی ہے، کراہت میں اسے حرام ملا ہے، جیسے گندگی وغیرہ حرام ملا ہے، اور جان بوجھ کر حرام کھاتا پیتا ہے تو کفر شرک ملا ہے۔ اور جب کسی کو کفر شرک ملا ہے تو وہ حقیقت میں پہلے جب اسے کراہت ملی ہے ایسے ہی ہے جیسے گندگی پر مکھی بیٹھتی ہے اور اس کے سالن میں، اس کے دہی میں، اس کی ہانڈی میں وہ ایک مکھی یا کئی مکھیاں گر جاتی ہیں تو یہ ہے کراہت۔ پھر وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور نکالتا بھی کیسے؟ پوری مکھی جو ہے دودھ میں، دہی میں، چائے میں، سالن میں ڈبوتا ہے اور ڈبو کے باہر نکال دیتا ہے کہ اس میں کراہت تو ہے، وہ کراہت وہ گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، یہ کراہت ہے۔ لیکن ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے۔ اب جب تک وہ دونوں ڈوب نہیں جاتے اس وقت تک کراہت تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ بیماری بھی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ مثال عملی مکھی سے کراہت سمجھائی گئی ہے، اسی طرح جب مومن کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اس میں کراہت بھی ہے لیکن توبہ بھی ہے، معافی بھی ہے۔ توبہ میں کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ توبہ نہ کرے، مکھی کو باہر نہ نکال کے پھینکے، ویسی ایک دو مکھیاں کھا لیں، مکھی ہضم ہو جائے گی، تب یہ سوکڑے کا مریض ہے،
مکھی نہیں ہضم ہوگی تب الٹیاں آئیں گی، کیا آئے گی؟ کیا اس نے کیا ہے؟ گندگی غلاظت کی ہے نا۔ حرام سے کوئی توبہ کر لے گا تو اسے شفا مغفرت مل جائے گی، ورنہ حرام نجس ہے۔ یہ نجس کرنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے والا، اب کیا انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے جان بوجھ کر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کا شریک بنتا ہے یا کسی کو شریک بناتا ہے تو یہ نجس ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گندگی کو نجس کہتا ہے، یہ خود نجس ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ گندگی کیا ہے؟ نجس ہے، وہ گندگی ہے۔ یہ کافر اور مشرک ہے، یہ بھی نجس ہے۔ یہ کوئی نجس کیسے ہوتا ہے اور یہ کوئی اخیر جنت میں کیسے جاتا ہے؟ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا انہیں بتا دیجئے اگر یہ آپ یعنی اللہ سے، آپ سے محبت کرتے ہیں تو یحببکم اللہ، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، لیکن کیسے؟ جب کوئی فتبعونی، آپ کی اتباع کرے گا، پھر وہ اللہ کی اتباع ہو جائے گی۔ اسے سمجھ لو پہلے کہ جب بندہ آمنت باللہ، ایمان اللہ پر لاتا ہے تو یہ ایمان اقرار زبان پر ہوتا ہے، اور اس ایمان کی تصدیق اس دل میں ہوتی ہے۔ وہ تصدیق کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے، زبان پر اقرار ہے اور دل میں کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ جیسے ہی کوئی ایمان لاتا ہے اور مر جاتا ہے یہ جنتی ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی ایمان لاتا ہے، ایک دو نمازیں، جو روزہ فرض ہوا، جو زکوٰۃ فرض ہوئی، وہ ادا کرتا ہے، یہ زندگی گزارتا ہے فرما برداری میں اور مر جاتا ہے تو یہ بھی سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اخیر جنتی وہ ہوتا ہے جو ایمان لایا ہوتا ہے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پروردگار کی فرما برداری اس نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کی ہوتی ہے۔ جب مر جاتا ہے تو ایمان والا جب یہ جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو کیا ہوتا ہے؟ جہنمی ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان میں واپس آ جاتا ہے وہ سزائیں ساری بھگت لیتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی ہوتی، روزہ نہیں رکھا ہوتا، حج نہیں کیا ہوتا، زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، اللہ پروردگار کے حکم نہیں مانے ہوتے، نافرمانی کی ہوتی ہے، اللہ کو مانا ہوتا ہے، نبیوں کو مانا ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک نے ایمان میں چیزیں بتائیں ہیں وہ ساری مانی ہوتی ہیں، پھر دوبارہ وہاں آ جاتا ہے، ماننے پر ایمان میں آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اٹھ چل جنت میں چلا جائے۔ یہ اخیر جنت ملی ہے۔ اب پہلے ایمان میں کیا ہے؟ اقرار ہے اور تصدیق ہے۔ اقرار کس کا کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کا۔ اور تصدیق کس کی ہے؟ جس کا اقرار کیا ہے باطن میں اللہ کی، اللہ کے نبی رسولوں کی، قیامت کے دن کی، یہ تصدیق کی ہے۔ اب یہ جنت میں آ گیا ہے، نکالا کب جائے گا؟
جب جنت میں آنے کے بعد نافرمانی کرے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، نکال دیا جائے گا۔ دیکھیے قرآن واضح ہے، اللہ کا بندہ واضح ہے۔ جب کوئی قرآن تک پہنچتا ہے وضاحت مل جاتی ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کے پاس پہنچتا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے، وضاحت مل جاتی ہے۔ اور دھوکے میں پتہ کون رہا ہے؟ شیطان دھوکے میں رہا ہے، اور اللہ کے بندے کو نہ جاننے والا اور اللہ کو نہ جاننے والا، قرآن کو نہ جاننے والا دھوکے میں رہا ہے۔ پہلی مثال شیطان کی لے لو۔ شیطان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، یہ ایمان ہے اس کا۔ اقرار بھی اسی کا کرتا ہے اور تصدیق بھی اسی ایمان کی کرتا ہے۔ فرمایا لا تموتن الا انتم المسلمون، نہ مرنا، اب مرنا ضرور، کیونکہ میں نے جب مرنا ضرور ہے، مرنا، لیکن جب مرنا تو فرما بردار ہو کے مرنا، نافرمانی میں نہ مرنا۔ اب شیطان جب مرے گا، ایک تو اس نے ایک کام یہ کیا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کیا ہے، اور جان بوجھ کر اللہ پروردگار کے علم کا انکار کیا ہے، یعنی اللہ کا انکار کیا ہے۔ یہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہ جہنمی ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جہنمی دو کام کرتا ہے، جو ابدی جہنمی ہوتا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہتا ہے، جو شیطان نے کیا اور شیطان کا پیروکار یہ کرتا ہے۔ ایک کام وہ کرتا ہے جو مرتا ہے، ایمان تو رکھتا ہے، ایمان کا اس نے انکار نہیں کیا ہوتا، اللہ کا اس نے انکار نہیں کیا ہوتا، مشرک کافر نہیں ہوتا، مرتا تو ہے لیکن فرما بردار نہیں مرتا۔ یہ ہے وہ بات کہ ان کو بتا دیجئے، اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر پتہ کیا کریں، پھر آپ کی تابعداری کریں۔ یعنی ایمان آپ جب لائے ہیں، نبی رسول جب ایمان لائے ہیں، نبی رسولوں کے نائبین جب ایمان لائے ہیں، تو ایمان جو وہ لے کر آئے ہیں اس میں ان کی تصدیق جو ہو گئی ہے وہ تصدیق ان کی ہو جائے۔ اب دیکھیے پہلی تصدیق جو کہ اول جنتی کی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان بھی لاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ یہی بات جب کوئی مرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں نے تصدیق بھی اللہ کی ہے، ایمان بھی لایا ہوں اور میں نے اللہ کی فرما برداری بھی کی ہے، اگر مجھ سے نافرمانی ہو گئی تو پھر فوراً میں نے کیا کیا؟ توبہ کیا، اور جب میں نے توبہ کی تو میری نماز جو مجھ سے پہلے رہ گئی تھی وہ دوبارہ مجھ میں آ گئی، اور مرتا وہ مر گیا، نبی رسول کی اتباع میں فرما برداری کرتا رہا۔ اب فرما برداری دیکھیے کیسی اس نے پیاری کی کہ پہلے اقرار زبان پر کیا اور تصدیق ایمان میں کس کی؟ اللہ کی۔ اب وہ نہیں باطن میں کرتا ہے، نہیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور تصدیق کس میں کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں۔ نماز نہ پڑھ، نہیں نماز پڑھوں گا، اور کدھر نماز پڑھتا ہے؟ نبی رسول کی اتباع میں نماز پڑھتا ہے۔ روزہ نہ رکھ، نہیں روزہ رکھوں گا، اور کس میں روزہ رکھتا ہے؟ نبی رسول کی اتباع میں۔ حج، ہاں حج کروں گا، نبی رسول کی اتباع میں۔ زکوٰۃ، ہاں دوں گا، نبی رسول کی اتباع میں۔ اب تصدیق بدل گئی ہے، فتابعونی کے اندر تصدیق بدل گئی ہے۔ ایمان میں تصدیق اور ہے، فتابعونی میں تصدیق اور ہے۔ جس نے اس تصدیق کو جان لیا وہ اول بھی جنتی ہے، وہ آخر بھی جنتی ہے، اور جنتی میں اسے جو اللہ رب ملا ہے اس رب کی تمام چیزیں اسے عطا کی گئی ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں،
اللہ کے افعال تو بہت سارے ہیں، اب ذات ایک انہیں بتا دو کیا ہے، وہ اللہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جس طرح بہت ساری ہیں، ان صفات کا اظہار لامحدود ہے، اتنا بڑا ہے کوئی اسے پا نہیں سکتا، اللہ اسے وہ سارے اظہار بھی دیتا ہے۔ جب صفات کی اظہار دیتا ہے تو افعال تو صفات سے تابع ہیں، صفات کے وہ بھی ملتے ہیں۔ اور جب کسی کو رب نہیں ملتا تو اسے کیا نہیں ملتا؟ ایک اللہ نہیں ملتا، یہ ہے اس کا مطلب، ایک اللہ نہیں ملتا۔ جب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت نہیں دیتا تو جنت کی ساری نعمتیں جو ان میں سے کوئی ایک نہیں ملتی، ایک بھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ ملا ہے تو باقی سارا کچھ ملا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو ایک جنت نہیں ملی، جہنم میں چلا گیا، اسے کیا ملا؟ اگر کافر مشرک ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ملی ہے، اور اگر مسلمان ہے تو مسلمان وہ مومن گیا ہے اللہ کے پاس، اگر مسلمان جاتا تو اسے بھی ہمیشہ کے لیے جنت ملتی، جنت کا رہنا ملتا، کبھی وہ جنت سے وہ وہاں سے نہ نکالا جاتا کہ نافرمانی نہ کرتا، اور یہ جو ہے جنت میں دیر کے ساتھ نہ جاتا، کس نے نافرمانی کی ہوتی ہے، توبہ کر کے کیوں نہیں گیا؟ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے نا، اس کے بعد اس میں نافرمانی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توبہ کرنے والا توبہ بھی کر دے اور یہاں نہیں آئی کہ نماز نہیں پڑھنی، یہاں نہیں آئی کہ روزہ نہیں رکھنا، یہاں نہیں آئی کہ زکوٰۃ نہیں دینی، یہاں نہیں آئی کہ چھڈ یار اللہ دا حکم مننا کوئی ضروری نہیں، یہاں نہیں آئی تو اس نہیں کی تکذیب نہیں اس نے کی، تکذیب یہ تھی کہ کیا کرتا؟ نبی رسول کی تصدیق عمل سے کرتا، اتباع سے کرتا، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا؟ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج کرتا، زکوٰۃ کرتا۔ یہ ہے لا تموتن الا وانتم المسلمون، مرنا نا، فرما بردار ہو کے مرنا۔ اب شیطان بھی مرے گا نا آخر ایک دن، وہ جب مرے گا تو فرما بردار ہو کے مرا ہے۔ یہ ہے نافرمان، اس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے، اور جو جان بوجھ کے توبہ نہیں کرتا، مرتا مر جاتا ہے، نمازی نہیں ہوتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے، تو اب وہ اخیر جنت میں جائے گا، اخیر جنت میں جائے گا۔ یہ اخیر جنت میں بھی وہی جائے گا جسے اللہ جانتا ہوگا کہ یہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اسی لیے فرمایا جب ایمان لاؤ تو پھر جان لو کہ وہ ایمان والا جنت میں جائے گا، لیکن کیا ساتھ فرمایا؟ ایمان کا اخلاص جو ہے اس میں ایمان لانا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی وہ ایمان کا اخلاص کیا ہے، لو سن لو، وہ ایمان کا اخلاص یہ ہے کہ باطن میں اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرنا ہے، نہیں نہ، اور نبی رسول کی اتباع میں کیا کرنا ہے؟ تصدیق کرنی ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم حج کرنے والے ہیں، اور جس نے اندر اب نہیں نہ کی اسے کیا پتا وہ جنتی نہیں رہ جاتا۔ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں جنت ٹھکانہ کس کا ہے؟ جس نے اپنے باطن میں میرے حکم کے خلاف حکم آیا میرا تو حکم کے خلاف نہیں کی کہ میں نے نہیں یہ ماننا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اب اس نے تصدیق کس میں کی ہے؟ نبی رسول کی اتباع میں۔ کس کی تصدیق کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے بندے کا حکم ماننا ہے۔ کس کا اب حکم ماننا ہے اس نے؟ اللہ پروردگار کا حکم ماننا ہے، اور ادھر جو وسوسہ شیطانی خیال ہے، گناہ کا خیال آیا ہے، اس کی نہیں کرنی ہے، نفی کر دینی ہے، نہیں ماننا۔ یہ نفی کیا مطلب کیا ہے؟ کہ تصدیق عمل میں جو کرنی ہے وہ نبی رسول کی اتباع میں کرنی۔ یہ نہیں دین پتہ لگا، یہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے دین یہی سمجھا ہوا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں
تو اللہ پر ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن اب ایمان جو ادھر آ کے شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے نبی رسولوں پر ایمان لائے ہو، تو ان کو ماننا نہیں ہے۔ ان کو ماننا کس میں ہے؟ نبی رسول کی اتباع میں ماننا ہے۔ ویسے کیسے مانو گے؟ ماننا نہیں ہے ان کو۔ اللہ پر ایمان تو لے آیا، تیرے ایمان کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ایمان ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو مانے، نبی رسولوں کو مانے، اپنے ماں باپ کو مانے، اپنے سائیں کو مانے، اپنے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مانے، کہ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ آپ کی محبت مانتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تصدیق اپنے ایمان کی، آپ کی محبت کی تصدیق میں کریں، آپ کے حکم کی پیروی کی تصدیق میں کریں، آپ کی تعلیم تزکیہ میں نماز کی ادائیگی کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، پھر کیا ہوگا؟ ان کی جو نہیں ہے نا وہ قبول تصدیق سے ہو جائے گی، ورنہ نہیں تو انہوں نے کی نہیں۔ نہیں تو یہی نا، شیطان کہے نماز نہ پڑھ، مومن کہے نہیں تصدیق لے تو۔ یہ دیکھ اللہ اکبر، نماز پڑھ کے تصدیق ہے، روزہ رکھ کے تصدیق ہے، حج کر کے تصدیق ہے، امی کو امی بنا کر تصدیق ہے، ابے کو ابا بنا کے تصدیق ہے۔ یہ نہیں کہ مکروہ چیز سامنے آ جائے انہوں ہڑپ کر کے یہ تصدیق ہے، گندگی سامنے آ جائے اسے کھا کے تصدیق ہے۔ او نہیں بھائی، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، جب تو اللہ کا حکم چھوڑ دے گا اس کے بعد تو پاک صاف چیزیں جب نہیں کھائے گا تو گندگیاں جب کھائے گا تو خود ہی وہی ہو جائے گا جو گندگیاں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے مکروہ چیز چھوڑ دو، یہ ہے چیز چھوڑ دو۔ گناہ سے کراہت ہے تو دیکھو اپنے یار دوستوں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ گناہ کرنا یہ جائز نہیں بنتا، اسے چھوڑ دو۔ کراہت آئے گی کہ میں اپنے بھائی کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں، اور دھوکہ جب دے گا شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی، یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ ظاہر تو اسے کہتا ہے یار تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، بھلا بتائیے میں تیرے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہوں؟ اور جدھر دوسروں سے 10 روپے لیتا ہے اس سے وہ 100 روپے لے لیں، اس کو نہیں پتہ میں نے جھوٹ اس سے بولا۔ جان بوجھ کر جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹا انسان دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اسے اب دھوکہ باز کہا جاتا ہے۔ یہ دھوکے باز ہے، جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، انجانے میں اس سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو دھوکے باز نہیں کہا جاتا۔ جان بوجھ کے وہ دھوکہ دے نہیں رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے بتا دیتا ہے یار میری بات سن، ایسے نہیں ہے، یہ ایسے بات ہے، وہ مان لیتا ہے۔ مومن کو دھوکہ دینے والا، اللہ کو دھوکے دینے والا دے دیں گے وہ دھوکہ؟ جھوٹا انسان ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے مار رہا ہوں، کیسے مار لے گا اس کو؟ اگر اس کو مارنا تھا تو اس کو مارتا نہ، پھر وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اسے تو خود پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو اب وہ کسی کو کیا جھوٹا کر سکتا ہے جو خود ہی جھوٹا ہے؟ لعنتی تو وہ خود ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ نے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ چیز مکروہ آئے گی، دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت مکروہ نظر آئے گی۔ عبادت جب مکروہ نظر آتی ہے تو یہ باطن میں نظر آتی ہے، اس کی نفی کر دو۔ بھلا عبادت بھی مکروہ ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، جو ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں مر جائیں گے، جو ہم پر کھانا پینا فرض ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو بیٹھے بٹھائی ناپاک ہو جائیں گے، کتے ہو جائیں گے، کوڑے ہو جائیں گے، خنزیر ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے جو ہم کبھی ہونا ہی نہیں چاہتے۔ عبادت مکروہ نہ لگے، عبادت مکروہ لگے گی تو پھر جب اللہ اکبر کہیں گے تو فرض کے اندر وہ کراہت آ جائے گی کہ وہ موجود رہے گی، اس کی تو نفی پہلے کرنی تھی۔ تصدیق نبی رسول میں
پوری نماز آ جاتی ہے، جس میں تعلیم ہوتی ہے اللہ کے نبی کی، تزکیہ ہوتا ہے، کوئی مکروہ عمل نہیں ہوتا۔ اب مکروہ عمل ہے ہی نہیں، جب مکروہ عمل نہیں ہے تو آگے مکروہ تحریمی آتا ہے جس کا چھوڑنا واجب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی آتا ہے، اس کے بعد حرام آتا ہے۔ یہ کس میں آ رہا ہوتا ہے؟ یہ نماز کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ پھر جب حرام آ جاتا ہے، فرض چلا جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو چیزیں عبادت میں آنی ہیں اسے ہم نے جانا ہی نہیں، اور جس کی نفی باطن میں ہم نے کرنی ہے اس کی نفی ہم نے کی نہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے دین کا تو تب پتہ چلتا جب اللہ کے بندوں کے ساتھ رہتے۔ ہمیں کیا پتہ دین کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے سمجھا نماز کے باہر، عبادت کے باہر مکروہ ہوتا ہے، نماز کے باہر کراہت میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی، یہ عبادت کے دوران چیزیں ہیں جس سے عبادت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ باہر تو اپنے بھائی کے ساتھ جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ کراہت ہوتی ہے، اس وقت پھر حرام ہوتا ہے، اس وقت پھر نجس بندہ حرام اٹھا کے گھر میں لے آتا ہے۔ اور تو پھل لے کر آتا یار، تو پاک صاف غذا لے کے آتا، اور تو گندگی اٹھا کے گھر میں لے آیا، وہ خود بھی کھائے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی کھلائے گا۔ تو یہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ حرام عبادت میں کیا ہوتا ہے جو عبادت کو توڑ دیتا ہے، جو مکروہ سے شروع ہوتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے یار دوستوں کے ساتھ مکروہ کیا ہوتا ہے جو آگے حرام میں بدل جاتا ہے، اور ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے، جو اللہ نے بنایا ہوتا ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بیوی کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، بیوی کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، بیوی کا آپ کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، یہ اللہ نے ایک ہی بنایا ہے۔ حرمت کے اندر ماں کے ساتھ ایک ہی رشتہ، عزت ہی عزت، باپ کے ساتھ ایک ہی رشتہ، عزت ہی عزت، نبی رسول کے ساتھ ایک ہی رشتہ، عزت ہی عزت اور محبت، اللہ کے ساتھ ایک ہی رشتہ، عزت ہی عزت اور محبت۔ کہیں ہیں دو رشتے؟ اب جب تو نے دھوکہ دیا تو بنایا اسے دوست ہے، ایک رشتہ ہے دوستی کا، اور بولا اس کے ساتھ جھوٹ ہے، دیا اسے دھوکہ ہے، دو رشتے کدھر سے آ گئے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ نماز کی تصدیق نبی رسول کی اتباع سے ہو رہی ہو، پھر اس نماز کے اندر تکذیب بھی ہو اللہ کے نبی کی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ آئیے اس بات کو جانیں، ورنہ قسم خدا کی اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹے والے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ اولئک هم المفلحون کون ہیں؟ جو اللہ کی جماعت ہے وہ کامیابی والے، وہ فتح والے، وہ رحمت والے ہیں۔ اور جو کامیابی والی جماعت اللہ کی ہے انہوں نے دو کام کیے ہیں۔ جب اللہ پر ایمان لائے ہیں تو باہر اقرار کیا ہے، اور باطن میں کیا کیا ہے؟ اپنے اللہ کی تصدیق کی ہے۔ اور جب فتح بیونی کے اندر انہوں نے ایمان اور ایمان کی حقیقت، رحمت، محبت میں دخول کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں اپنے باطن میں نفی کی ہے، اپنے باطن میں نفی کی ہے، اور عمل کے اندر نبی رسول کی اتباع کے اندر تصدیق کی ہے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں حج کرنے والا ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ اور اگر یہاں نفی کوئی کرے تو بھائی یہ نفی تو ہے غیر اللہ کی، یہ نفی تو ہے غیر رسول کی، کہ وہ رسول نہیں اس کو رسول مان لیا، وہ اللہ نہیں اسے اللہ مان لیا۔ یہ تو ایمان کے اندر غیر نفی ان کی ہے۔ اب ادھر تو آپ نے اپنے رشتے، اپنے تعلق کی عبادت، اور عبادت میں تعلق رشتہ ماں باپ، اور اس کی تصدیق کرنی ہے، اور وہ تصدیق اندر نہیں ہوتی، وہ تصدیق کدھر ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے، وہ تصدیق باہر ہوتی ہے۔ اور کس میں ہوتی ہے؟ نبی رسول کی اتباع میں ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کے بندے کہتے ہیں وہ سنت ہی ہے سارا کچھ، سنت ہی ہے سارا کچھ، قسم خدا کی سنت گئی تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، مخلوق خدا سے جھوٹ بولتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اللہ کیا کہتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ اور جو ایمان لائیں ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایمان لانے والے تو باطن میں اگر نفی کرتے ہیں تو اتباع میں تصدیق کرتے ہیں، اور باطن میں اگر غیر اللہ کی نفی کرتے ہیں تو اپنے اللہ کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں پتہ چلتا؟
وہاں اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، یہاں میں کرنے والا کر رہا ہوتا مجھے نہیں پتہ چلتا، مجھے بھی پتہ چل جاتا کہ ادھر تھا کہ نماز نہ پڑھو، ادھر تھا روزہ نہ رکھو، اور میں نے نہیں اس کی مانی، میں نے نافرمانی نہیں کی، میں نے اللہ اکبر حکم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور تعلیم میں جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی اس میں نے اتباع النبی میں تصدیق کر دی ہے، جو میں ایمان اللہ پر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جہنم سے کیوں نکالا گیا تھا؟ وہاں نافرمانی ہو گئی تھی، جان بوجھ کے نہیں آپ نے کی تھی، لیکن ہو کیا گئی تھی؟ نافرمانی ہو گئی تھی۔ یہ تھا وہ مقصد بتانے کا کہ نافرمانی ہو جائے تو اخیر جنت ملے گی، اخیر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اخیر جنت اس کی بن گئی ہے کہ وہ بھی فارغ ہو گئی ہے، اور نہ یار ان کاموں میں پڑھو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ سارے کا سارا یہاں ہی پڑا رہ جائے گا۔ اگر اپنے مسلمان بھائی کو، اگر اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیا تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پتہ ہو جائے گا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، اور کتنے بڑوں گے نا پارسا متقی پرہیزگار، اللہ لعنت فرما رہا ہوگا، وہ حقیقت میں تو لعنت اللہ کی ہے نا۔ نہ دھوکہ دو کسی کو، دھوکہ دینے والا جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا تھا، کسی سے نہ پوچھنے جانا۔ نبی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مومن میں سارے عیب ہو سکتے ہیں، یہ اس کے جسمانی عیب ہے، مادی عیب ہے، لیکن ایمانی عیب کیا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں اس میں ہوتا۔ پترا تم کہڑے کام شروع کرتے ہیں؟ مینوں ہی تو دسنا ذرا، وہ تیری ماں ہے، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیری بہن ہے، وہ تیری بیٹی ہے، وہاں حرمت ہی حرمت ہے، وہ تیرا نبی رسول ہے، وہ تیرا سائیں جی ہے، وہ تیرا استاد ہے، اوے وہاں حرمت ہی حرمت ہے، عزت ہی عزت ہے، انہوں نے اتنے تو گداں کرنیاں شروع کر دی ہیں، ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ لانتی تو ان پر باتیں کرتا ہے، حقیقت میں تو ان کو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یہ کروں، میں تم سے یہ کروں، یہ حرمت میں عزت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں پتہ۔ ہم نے دین کو پتہ کیا جانا ہے کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، فضول خرچے کرتا ہے، فرض پر خرچے نہیں کرتا، فرض تو ادا ہی نہیں کرتا، پھر جا کے عمرہ کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پاکی مل گئی۔ پاکی تجھے تیری توبہ سے ملتی ہے، یا پاکی اللہ کسی کی توبہ قبول کرتا اسے ملتی؟ پھر وہی حال، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، حال وہی ہے اس کا۔ وہاں نبی رسول سے نافرمانی ہوئی تھی، ہوئی بھی کیسے تھی کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے آ کے نا پھسلا دیا تھا۔ انہوں نے نہیں کچھ کیا تھا، انہوں نے بھول گئے سی بیچارے، یاد ہی نہیں تھا، بھول گئے تھے، قرآن کہتا بھول گئے تھے۔ اللہ نے کہا نافرمانی یہ تو ہو گئی ہے نا، بس یہی تعلیم ہی دینی ہے، نبی رسولوں کو نمونہ بنانا ہے کہ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب کیا کرو کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب سارے کے سارے اتر جاؤ نیچے، اور جنہوں نے نہیں بھی کیا تھا نا ظاہری نافرمانی، ان کو بھی کہا اتر جاؤ، سانپ کو بھی کہا، جس طرح کتابوں میں آتا، مور کو بھی کہا، اس کو بھی کہا، اس کو بھی کہا، سب کو کہا۔ اور نافرمانی جن سے ہوئی تھی، ایک سے جان بوجھ کے نہیں اس نے کی، ایک نے جان بوجھ کے کی تھی، وہ کتا لعنتی شیطان تھا جس کی آج تک توبہ قبول نہیں ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے نہیں کی تھی۔ ان کو اللہ نے معاف کر کے بتایا کہ جو دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لے گا پھر بعد میں نافرمانی نہیں نہ کرے گا، وہ جب مرے گا تو ایک تو مومن ہوگا اور ایک وہ فرما بردار ہوگا۔ یہ فرما برداری بیچ سے ہم نے نکال دی ہے، اور شیطان جو نافرمان ہے، جان بوجھ کر نافرمان ہے، وہ ہم نے لے لی ہے۔ وہ جان بوجھ کے توبہ تو نہیں کرتا، تیری مت ماری گئی ہے، فوراً توبہ کر تو یہ نہ سمجھنا کہ پہلے گناہ میرے جو ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو معاف کرے گا وہ اللہ کے ہیں، عبادت جو ہم نے نہیں کی ہے وہ اللہ معاف کر دے گا، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے، اللہ نے نہیں کہا نمازاں پڑھ تو پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ روزے تو رکھ سکتا ہے، اور کھانا کھا تو کھانا کھا سکتا ہے حلال۔ اچھا جب حلال کھا سکتے ہیں، کسی کا حلال مارا ہوا ہے وہ نہیں دے سکتے؟
شیطان نہیں چاہتا اس کی بخشش ہو جائے، شیطان اپنے مرید زیادہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے مرید جو ہیں وہ جہنم میں ہوں۔ اوے نانا اس کے جھانسے میں آنا، قسم خدا کی جب اللہ کے حضور توبہ کر لو گے، جس طرح اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہوتا ہے تو اللہ زیادہ دیتا ہے، اور کوئی زیادہ دینے کا۔ توبہ کرو، توبہ پکی ہے۔ کوئی نبی رسول یہ نہیں کہے گا تھاپی دے کے جا تیرے گناہ اللہ نے معاف، وہ عبادت معاف، اللہ کے حقوق ہے نا، حقوق اللہ، وہ معاف ہوتے ہیں۔ ورنہ تجھے کیوں اللہ کہتا اب حلال کھانے کے قابل ہے، اب حلال کھانا، اب نمازیں پڑھنے کے قابل نمازیں پڑھنا، وہاں بھی نمازیں نہ پڑھتے چھوڑ دیتے، پھر وہاں بھی پھر حرام ہی کھاتے رہتے، حلال نہ کھاتے۔ یہ مت جس کی ماری ہوتی ہے نا، وہ جس طرح کوئی چڑیل وغیرہ کسی پر قبضہ کر لیتی ہے تو قبضہ چڑیل کا ہوتا ہے، کر چڑیل رہی ہوتی، جن رہا ہوتا ہے، تو ڈرامے یہ کر رہا ہوتا ہے آگے سے، جس کو جن چڑھ گیا ہوتا ہے۔ توبہ کرو اللہ کے حضور، توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو، وہ دینے والا بے بہا دیتا ہے، کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اتنا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سچا ہو جاتا ہے توبہ کا۔ وہ اللہ کے نزدیک تو سچا ہونا ہے نا، دنیا کے نزدیک سچا ہوتا رہے، اللہ لعنت کرتا رہے، لعنت لعنت لعنت، کیا ملا؟ کچھ مل گیا؟ پوری دنیا لعنت کرتی رہے، جیسے نبی رسولوں پر نعوذ باللہ منہا، وہ کہتے تھے یہ تو یہ ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن اللہ ان پر رحمتیں بھیج رہا تھا۔ اللہ بتائیے بھارا کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ باطن میں نفی ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش کی نفی کرو، شیطانی وسوسے کی نفی کرو۔ جیسی نفی کرو تو وہ نفی جو کی ہے نا، وہ اس لیے نفی کی ہے کہ تیری نفی ہے، اللہ کے حکم کا اثبات ہے۔ اب کیا کرو؟ اللہ کے حکم میں نماز پڑھو۔ یہ نماز کس کے حکم میں ہے؟ اللہ کے حکم میں، لیکن پڑھی کیسے ہے؟ نبی رسول کی اتباع میں پڑھی ہے، تعلیم تزکیہ میں پڑھی ہے۔ روزہ تعلیم تزکیہ میں رکھو، توبہ اللہ کے حضور تعلیم تزکیہ میں کرو۔ یہ نہ ہو کہ رجم ہونا ہو اور آ کے اللہ کے نبی کے پاس عورت توبہ کرے تو توبہ یہ ہو کہ مجھ پر رجم نہ ہو۔ پاگل ہو گئی ہے، وہ آ کے خود کہے گی کہ اللہ کے حضور مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میرا بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا تھا جب بچہ کھانے کے لائق ہو جائے تب آ جانا، اب میں آ گئی ہوں، مجھے رجم کر کے پاک اور صاف کر دیں۔ یہ ہے توبہ۔ یہ نہیں کہ وہ میرا رجم معاف کر دو، نہیں، توبہ لینے آئی ہوں حضور، مجھے رجم کر دو، پتھر مار مار کے مجھے ختم کر دو، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھے پاک اور صاف کرے۔ یہ ہیں باتیں، تینوں کسے نے نہیں دسنیاں ہیں گلاں، تینوں کسے نے نہیں دسنیاں ہیں گلاں، یہ اللہ بتائے گا، اللہ کا بندہ بتائے گا، اسے ہی پتہ ہوتا ہے ان باتوں کا، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں رحمتیں فرمائے۔ یہ دونوں جو اللہ پاک بندے کو ایمان دیتا ہے نا، ایک ایمان کی تصدیق ہے اور ایک نبی رسول کی تعلیم تزکیہ کی تصدیق ہے۔ تعلیم تزکیہ میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے، جیسے فرمایا نا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے مجھ سے محبت کرو بھی، وہ نبی رسول کی اتباع ہے۔ کوئی محروم رہ سکتا ہے؟ یہ اللہ کی جماعت محروم رہ سکتی ہے؟ او بابا جی یہ نہیں محروم رہ سکتی۔ اللہ کی جماعت بن جاؤ، اللہ کی جماعت بن کے جب رہو نا، میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی رسول کی اتباع میں نہیں کرتا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ یہ نبی رسول کی جماعت سے نکل گیا ہے، اس کے ساتھ صرف اتنا معاملہ کرو کہ جب وہ آپ کی تعلیم لینے آئے یا آپ سے ملاقات کرنے آئے، وہ آئے تو آپ اسے چائے بھی پلا دو، پانی بھی پلا دو، کھانا بھی کھلا دو، یہ آپ اس کے ساتھ کرو۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، نہ اس سے کچھ لو،
نہ اس کو کچھ دو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ پروردگار نے نحن نترک من یفجرک کہا ہے، اور جس کے بارے میں کہا اس کا کہ صرف کفر اور شرک کا حکم نہ مانو، نافرمانی کا حکم نہ مانو، باقی وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بھتیجی ہے، وہ آپ کی بھانجی ہے۔ جتنا حکم اللہ پروردگار نے اس کی بابت خدمت کا دیا ہے وہ خدمت کرو، وہ خدمت کرو۔ وہ ہماری فیملی اقربا کی ہے، وہ جماعت نہیں ہے، لیکن وہ ہماری فیملی ہے، وہ خاندان ہے ہمارا، وہ ہمارے اقربا ہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کی جماعت میں مسلمان ہیں، اگر وہ کفر اور شرک نہیں کرتے، فسق و فجور کرتے ہیں، تو نحن نترک من یفجرک، ہم انہیں چھوڑ دیں گے جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ بھائی ان کے ساتھ بیٹھنا فسق و فجور ہے، انہیں کچھ دینا فسق و فجور کی مدد ہے، ان سے کچھ لینا فسق و فجور کی مدد لینا ہے۔ نہ، ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کی جماعت نہیں ہے۔ اللہ کی جماعت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، نبی رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اور نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اتباع میں بات بھولنا نا، یہ بات بھولنا نا، جو بھول جائے گا وہ بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ میں تو بھول گیا سی، یہ نہ بھولنا۔ کچھ باتیں بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ قلم اٹھا لیتا ہے، وہ دوبارہ جب یاد آ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا وہ بھول گیا تو اس نے اللہ کی بات ہی چھوڑ دی تھی کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، ایسے کچھ نہیں ہے۔ پوچھ لیا کرو، پوچھنے سے ہمیں بہت شرم آتی ہے، یہ شرم بندے کو جنت میں لے جائے گی۔ اور جو بندہ پوچھتا ہے اور پوچھ کے اپنی جنت بنا رہا ہوتا ہے، یہ اس کا پوچھنا اسے جنت میں لے جا رہا ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔